اور پھر رب العالمین نے جس مخلوق کو جہاں چاہا جگہ دی، کسی کو زمین پر جگہ دی، کسی کو زمین میں جگہ دی، کسی کو پہاڑ پر جگہ دی، کسی کو پہاڑ میں جگہ دی، کسی کو پانی میں، کسی کو پانی پر، کسی کو ہواؤں میں، کسی کو خلاؤں میں، کسی کو فضاؤں میں، کسی کو آسمانوں میں جگہ عطا فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان گنت ستاروں کو وجود عطا فرمایا جو مستعار روشنی سے نہیں چمک رہے ہیں، اللہ نے انہیں روشن رکھا ہے، ان کی صفت ہی ہے کہ وہ روشن رہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام ان گنت ستاروں کو نہیں چنا، بلکہ ان چمکنے والے ستاروں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ستارے کو چنا جس کا نام سورج ہے۔ سبھی نہیں چنے جاتے ہیں، سبھی منتخب نہیں ہوتے ہیں، چناؤ میں سب کھڑے ہوتے ہیں لیکن سب منتخب نہیں ہوتے ہیں۔ تو جس طرح سے آج ہمارے سماج سے یہ طلبہ منتخب ہیں، اسی طرح سے آسمان دنیا میں چمکنے والے سارے ستارے ہیں، لیکن اللہ نے سارے ستاروں کو نہیں چنا، ان ستاروں میں سے سورج کو چنا۔ اور اصول یہ ہے کہ اللہ جسے چن لیتا ہے اسے حکم کے عمل میں لگا دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورج کو چنا، حکم کے عمل میں لگا دیا، اور حکم کا عمل کیا ہے کہ اسے صبح کو اگنا ہے، شام کو ڈوبنا ہے، درمیان میں 12 منزلیں ہیں، اور ان 12 منزلوں سے اسے گزرنا ہے، اور یہ منزلوں سے گزرنا اس کے لیے آسان نہیں ہے۔ وہ سورج جس کا گھنتو، جس کا دائرہ ان منزلوں سے کہیں زیادہ بڑا ہے، اب ذرا خیال کیجئے کہ جس کا دائرہ بڑا ہو، مثال کے طور پر سوئی کا ناکا ہو، اور اس میں سے کوئی کہے کہ اس سے بکری گزار دی جائے اور ہاتھی گزار دیا جائے، لوگ کہیں گے کہ یہ محال ہے۔ وہ سورج ان منزلوں سے گزرتا ہے، اس کا دائرہ بڑا ہے، اور ایسے سمجھ لو کہ جیسے سوئی کے سوراخ سے ہاتھی کو گزارا جائے، یہ حال ہے اس سورج کا، کہ ایسے اس کا حجم زیادہ، اس کا حجم کم، اور اللہ کے حکم سے اسی منزل سے اسے گزرنا ہے۔ بولو مشکل ہے کہ نہیں ہے، پریشانی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ سورج گھبراتا نہیں ہے، وہ سورج بے چین نہیں ہوتا ہے، وہ سورج بے قرار نہیں ہوتا ہے، اپنے رب کے فضل پر سفر کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس سفر پر متعین کیا ہے، تو اس کا یقین کامل ہے کہ میں اپنی منزل مقصود کو پا لوں گا۔ تو منزلوں سے گزرتا رہتا ہے، منزلوں سے گزرتا رہتا ہے، صبح کو اگتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، صبح کو اگتا ہے، شام کو ڈوبتا ہے، یہی عمل ہے نا سورج کا۔ لیکن سنو، اسی آسمان دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق ایسی رکھی ہے جو بے نور ہے۔ نورانی میاں کی تقریر سے متاثر ہو کر میں نے اس عنوان کو منتخب کیا ہے۔ آسمان دنیا میں ایک مخلوق ایسی ہے جو بے نور ہے، جسے چاند کہا جاتا ہے۔ جسے کیا کہا جاتا ہے؟ چاند کہا جاتا ہے۔ یہ بے نور مخلوق، اس نے جب دیکھا کہ اللہ نے سورج کو منتخب کیا ہے اور وہ اپنے حکم کے اللہ کے حکم کے عمل پر گردش کر رہا ہے، لیل و نہار سے گزر رہا ہے، اسے حسد نہیں ہوئی، اسے جلن نہیں ہوئی، اس کو نفرت نہیں ہوئی، اس کو عداوت نہیں ہوئی۔ اس نے دیکھا کہ میرا ہم جنس ہے، جیسا میں ہوں ویسا یہ ہے، لیکن اس نے برابری نہیں کی، اس نے حسد نہیں کیا، بلکہ عزت والے کی عزت کو قبول کر لیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ اب جو اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو سورج تو روشن تھا، لیکن چاند میں روشنی نہیں تھی۔ اللہ
کی قدرت دیکھو کہ اس پیچھے پیچھے چلنے والی مخلوق چاند کو اللہ تعالیٰ نے رذیل و ذلیل نہیں ہونے دیا. اللہ نے شام کو جب سورج کو ڈبویا، جیسے ہی ڈبویا صحبت کا اثر مل گیا کہ لالی میرے لال کی جب دیکھو تک لال، لالی دیکھ میں گئی اور میں بھی ہو گئی. اے عزیزو، جیسے ہی رات ہوئی چاند بے نور تھا، لیکن صحبت کا اثر ملا، چادری مل گئی. چادری ملی نا بھائی، یقین ہے نا آپ لوگوں کو؟ چاند چمکتا ہے کہ نہیں چمکتا ہے؟ ارے کچھ تو بولے بھائی، کوئی الجھن ہو رہی ہے؟ میں کوئی ایسی سوال بول رہا ہوں جو آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، تو اس موقع پہ تھوڑا ہاں ہوں کرتے رہیں گے جبھی بات آگے بڑھے گی، کیونکہ آپ بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکتاہٹ بھی ہو چکی ہوگی، گھبراہٹ بھی ہو چکی ہوگی، اور اسی میں آپ کو مجھے سننا ہے. حضرت شیخ احمد کھٹو گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان کرم لے کے ہم سب یہاں سے اٹھیں گے، ہم دامن مراد بھر کے یہاں سے جائیں گے. آپ بھی اسی یقین کے ساتھ بیٹھیے، کامیاب ہو جائیں گے. تو سنو، اس گردش لیل و نہار کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس سورج کو جو آسمان میں تھا اسے زمین کا ناظر بنا دیا. یہ سورج جب تک تو اگے گا نہیں، سبزے میں ہریالی نہیں آئے گی، حیات مخلوق کو حیات نہیں ملے گی. اے سورج جب تک تو اگے گا نہیں، انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جانور زندہ نہیں رہ سکتا، نباتات زندہ نہیں رہ سکتے، حیوانات زندہ نہیں رہ سکتے. تیرے اگنے کے اثر سے وہ سانسیں لیں گے اور سانسیں باہر کریں گے. اے سورج تجھے میں ناظم دنیا بناتا ہوں. مختصراً عرض کر دوں کہ ایک سورج اگر فرما بردار ہو جائے تو اللہ اسے دنیا کا ناظم بنا دیتا ہے. لیکن سنو، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ ہیں کہ جن کو رب تعالیٰ نے، پروردگار نے اتنی طاقت و قوت عطا فرمائی ہے کہ سورج تو ڈوبتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کو رب فرما رہا ہے کہ وہ شمس و ضحاہا، وہ ایسے سورج ہیں جو ہمیشہ چمکنے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جلسہ دستار بندی. اچھا، اب یہیں پہ بات اور بھی کہتا چلوں، یاد آ گئی حضرت کے آستانے کے زیر سایہ ہم سب ہیں. سنو، لوگ کہتے ہیں حضور کو مٹی میں ملا دیا گیا، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا لوگ بولتے ہیں کچھ. اللہ نے مصطفیٰ کو قبر انور میں کیوں بھیجا؟ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ جس طرح آسمان دنیا میں رہنے والا سورج جب اس نے عزت پائی تو اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا چاند روشن ہو گیا. جب ہمارے آقا و مولا اس دنیا میں آئے، شمس الضحیٰ آئے، بدر الدجا آئے، نور الہدیٰ آئے، کیف الورا آئے، جب آپ تشریف لائے تو یہاں بھی بہت سے بے نور تھے، تو ان بے نور لوگوں نے اس شمس الضحیٰ کی صحبت اختیار کی. ابو بکر تھے صدیق اکبر بن کے چمکے، عمر تھے فاروق اعظم بن کے چمکے، عثمان تھے غنی بن کر چمکے، علی تھے شجاع بن کر چمکے، حسنین تھے شہید بن کر چمکے، اور شیخ احمد کھٹو تھے ولی بن کر چمکے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت بریلوی اسی لیے فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکا. اب سوال فرمائیے، سورج دنیا میں اپنی شعاع کو چھوڑتا ہے، روشنی کو چھوڑتا ہے، تو زمین پہ بسنے والی مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. لیکن زمین کے 3 حصے پہ پانی قابض ہے، جس کو سمندر کہتے ہیں. اور جب اس سمندر پر اس کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ لطیف پانی جو ہوتا ہے وہ لطیف ہو جاتا ہے. اس کا جوش، اس کا جذبہ، اس کا پاور کم ہو جاتا ہے. سمندر دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ آپ کے قریب میں زیادہ دور نہیں ہے، دیکھا ہے نا سمندر؟ تو سورج کی شعاؤں کے اثر سے اس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کا جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے، پانی گرم ہو جاتا ہے. دن بھر وہ پانی پریشان ہے، دن بھر جلن محسوس کرتا ہے سورج کی شعاؤں کے اثر سے.
لیکن جب رات ہوتی ہے اور چاند کی چاندنی پڑتی ہے نا تو اسی پانی میں جوش آ جاتا ہے، اور جب جوش آتا ہے اسی کو جوار بھاٹا کہتے ہیں، اسی کو مد و جزر کہتے ہیں، اسی کو ہائی ٹائٹ کہتے ہیں۔ اب یہ پانی جو جوش میں آتا ہے کبھی 50 فٹ اوپر جاتا ہے، کبھی 100 فٹ اوپر جاتا ہے، کبھی 150 فٹ اوپر جاتا ہے۔ کیوں یہ جوش میں آیا؟ تو اس کی وجہ ایک میری جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ پانی جس پر چاند کی چاندنی کا احسان ہوا، اسے ٹھنڈک و برودت ملی، تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ جو میرا محسن ہے میں اس سے ملوں گا۔ اس ملنے کی تمنا نے اس کو اوپر جانے کے لیے جوش اس کے اندر ڈالا، تو جہاں تک طاقت تھی گیا۔ لیکن سنو، کوئی چیز جب روٹیٹ ہوتی ہے تو اس میں پاور آتا ہے۔ جیسے مثال کے اوپر یہ بجلی ہے، تو بجلی گرڈ سے یہاں تک جو پہنچتی ہے، اگر اس گرڈ میں روٹیشن نہیں ہو پاور کا تو بجلی یہاں تک نہیں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جنریٹر چلتا ہے جب تک کہ اس کا چکا گھومے گا نہیں، پاور نہیں بنے گا۔ میرے عزیز، روٹیشن میں پاور ہے، تو جب یہ پانی روٹیٹ ہونے لگا، اوپر گیا نیچے آیا، اوپر گیا نیچے آیا، اس گھرشن کے اثر سے وہ پانی جو تھا لطیف تھا اور لطیف ہو گیا۔ اب زمین کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ نہ سکی، حتیٰ کہ یہ گیس بن کر اوپر گیا۔ اب جو گیس بن کر اوپر گیا، اس کا عقیدہ کیا تھا کہ چل کے چاند سے ملوں گا۔ لیکن سنو، جو چاہنے والا ہوتا ہے نا، اس کے لیے اس کے محبوب اور محب کے درمیان ایک پردہ حجاب ہوتا ہے، ملنے نہیں دیا جاتا، یوں کہہ لو کہ سدرا ہوتا ہے۔ تو عزیزو، یہ پانی جو گیس بن کے اوپر گیا روک دیا گیا۔ اب جو روک دیا گیا تو بادل بن گیا، کثیف ہو گیا۔ اب جو کثافت اس میں آ گئی، بادل بن گیا، برسنے لگا۔ یہ جو برسات ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ میرا یقین کہتا ہے کہ یہ نہ ملنے کا آنسو ہے۔ جب نہ مل سکا تو رونے لگا، جب نہ مل سکا تو رونے لگا۔ اتنا رویا کہ برسات کی شکل میں پانی زمین پہ آ گیا۔ لیکن سنو، نوریوں کے ماحول میں جو جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس میں ایسا پاور عطا فرما دیتا ہے، ایسی شکتی عطا فرما دیتا ہے کہ وہ نور لے کر واپس آتا ہے۔ اور جہاں نور ہوتا ہے وہیں حیات ہوتی ہے، جہاں نور ہوتا ہے وہیں حیات ہوتی ہے۔ آؤ دیکھو، عقیدے کی بات بتاتا چلو، اے مسلمانوں، پانی تو سمندر کا بھی ہے، پانی برسات کا بھی ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ بولیے، آپ کسی کیمسٹری کے جانکار سے پوچھئے تو وہ کہے گا برابر ہے۔ کیسے برابر ہے؟ اس میں بھی ہائیڈروجن ہے، اس میں بھی ہائیڈروجن ہے، اس میں بھی آکسیجن ہے، اس میں بھی آکسیجن ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے مشرن سے ہی پانی کا وجود ہوتا ہے۔ حدت اور برودت جب تک جمع نہیں ہوگے اس وقت تک پانی کا وجود نہیں ہوگا۔ اب وہ پانی چاہے سمندر کا ہو چاہے برسات کا ہو، بولو بھائی، دونوں میں تو ایک ہی ماہیت پائی جاتی ہے نا۔ دونوں کے اندر کیا ہے؟ ہائیڈروجن ہے، آگ ہے، اور کیا ہے؟ ہوا ہے۔ اس آگ اور ہوا کے ملن سے پانی کا وجود ہوتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا آپ لوگ؟ لیکن سنو، دونوں کی صلاحیت الگ ہے۔ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، اگر اسے زمین پہ ڈال دیا جائے تو زمین مردہ ہو جائے، اگر انسان اسے پی لے تو پیٹ جل جائے۔ اے عزیزو، لیکن یہی پانی آسمان سے جب گرتا ہے تو یہ جلاتا نہیں ہے، اس کی صفت جلانے کی ہوتی ہے۔ جہاں گر جاتا ہے وہاں ہریالی آتی ہے، وہاں حیات۔ جب دو پانی ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو بشر اور انسانی ایک جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، سماعت فرماتے چلیں، خیال کرتے چلیں کہ دیکھو، پانی زمین پہ گرا، حیات آئی، گھاس اگ گئی، پودا اگ گیا، پیڑ ہو گیا، پھول آ گیا، پھل آ گیا۔ لیکن سمندر میں پانی ڈالنے سے آئے گا؟ تو بتاؤ، نبی کو اپنے برابر کہنے والے، نبی سے برابری کرنے والے، پانی سے سبق لے لو۔
کہ نوریوں کے ماحول میں اگر پانی چلا جائے تو وہ زندگی دیتا ہے، وہ حیات دیتا ہے، وہ حیات بخش ہوتا ہے۔ ذرا خیال کیجئے کہ میرے مصطفیٰ کی حیات کا عالم کیا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔